سجدہ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ عبادت جائز نہیں۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کیا تو وہ شرک ہے، اللہ نے شرک سے بچایا۔ ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلے امتوں میں روا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، فرشتوں نے کیا۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، ان کے بھائیوں نے، ان کے والد صاحب نے سجدہ کیا۔ تو پہلے امتیوں میں، پہلے کی امت میں یہ روا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ بھی منع کر دیا۔ تو سجدہ تعظیمی بھی حرام، سجدہ عبادت شرک، سجدہ تعظیمی حرام۔ سجدہ اللہ، سجدہ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اس میں جھکنا پڑتا ہے، پھر گھٹنے رکھنے پڑتے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں، پھر ماتھا رہتا ہے۔ اس کی ایک حیت ہے نا۔ سجدے دیکھیں نا اپنے بھائی، ایک تو سجدہ یہ ہے، ایک سجدہ دوسرا بھی، اور وہ ہے دل کا۔ یہ ادھری جھکتا ہے، یہ ادھری جھکتا ہے، یہ نہیں، یہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا گلی سے جائے کیوں۔ عشق، جس کو عشق ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ داغ عشق ملے۔ یہ داغ عشق جو ہوتا ہے نا، جس کو مل جائے نا، وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اس داغ کو مٹاتا نہیں، کیونکہ داغ عشق ہے۔ داغ عشق ہے جی۔ چاند پر بھی محبوب کی انگلی اٹھی، حضور کی انگلی کی برق، بجلی، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوخ۔ یہ داغ عشق ہے۔ کیا ہے یہ داغ عشق؟ تو میرے امام کہتے ہیں کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے گئے قمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے گئے قمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر، جو کہ اس زخم کا شیدائی ہو، جس کو یہ زخم مل جائے، جو کہ وہ لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں، جو کہ وہ لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، ہے تو رضا میرا ستم، میرا ستم، سراسر ستم۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، بات جب عشاق کی ہوتی ہے نا، عاشقوں کی، تو عاشقوں کی باتیں ذرا عجیب ہی ہوتی ہیں، نرالی ہوتی ہے جی۔ تو عاشقوں کے نزدیک ہم کو کہتے ہیں جرم ہونا، جرم ہونا، تو عاشقوں کے نزدیک مدینہ چھوڑ کے آ جانا بھی جرم ہے۔
جی مدینہ چھوڑ کے آ گئے تو عاشقوں کے نزدیک بھی جرم ہے کہ یہ کیا کیا. ہاں اگر آ ہی گئے تو غم ہونا چاہیے، سوزے غم کا سامان ہونا چاہیے نا، سوزے غم ہونا چاہیے نا، کہ ساز طرب بجانا چاہیے، خوشی کے گیت گانا چاہیے، ساز طرب بجانا چاہیے کہ سوز غم ہونا چاہیے. تو اگر سوز غم نہیں ہے اور ساز طرب ہو رہا ہے تو امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے